بی بی جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے ایک لکڑہارے کو بلایا، اس کو کہا کہ یہاں ممبر تیار کر دو۔ مسجد نبوی میں ممبر تیار ہو گیا۔ آمنہ کے لال گھر سے تشریف لائے، اس خشک تنے کے پاس سے گزر کے آمنہ کے لال ممبر پر تشریف لے آئے۔ جب ممبر پر نبی پاک نے خطبہ شروع کر دیا تو اچانک اس طرح آواز آئی جس طرح کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس طرح کوئی بچہ رو رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے ادھر ادھر دیکھا کہ آواز کیسی آواز آ رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے خطبہ بند کر دیا۔ جب دیکھا تو اس خشک تنے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح چھوٹا بچہ رو رہا ہو، اس طرح کھجور کے خشک تنے سے جس طرح چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ آمنہ کے لال آگے بڑھ کے اس خشک تنے کو سینے سے لگایا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ خشک تنا ایسے چپ ہو گیا جس طرح چھوٹے بچے کو ماں سینے کے ساتھ لگاتی ہے، وہ ہجکیاں بھر بھر کے چپ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ تنا ایسے چپ ہو جیسا انسان کی ماں ہے نا، ماں بچے کو پکڑ کر جب سینے سے لگاتی ہے وہ ہجکورے بھر بھر کے آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ کھجور کا خشک تنا چپ ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، وہ خشک تنا تھا، باہر سے خشک تھا مگر اندر سے نبی پاک کی محبت سے تر تھا۔ مگر ہم نے بھی کبھی آنسو بہائے ہیں نبی پاک کی محبت میں۔ ہم نے یار کا لو لیٹر پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی یار دوست کی کال آئی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی نبی پاک کی یاد میں آنسو بہائے ہیں، کبھی اللہ سے ڈر کر بھی آنسو بہائے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈر کے آنسو بہاتا ہے ان آنسوؤں کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اپنے پاس، فرمایا اے عبداللہ آج مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنانا، آج مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سونے محبوب جی نازل تو آپ کے اوپر ہوا، میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا نازل تو آپ پر ہوا ہے، آپ پڑھیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ آج میرا دل کرتا ہے میں کسی سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ میں پڑھتا گیا حتیٰ کہ میں پڑھتا گیا اس مقام پہ پہنچانا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اچانک میرے ہاتھ کو کسی نے ہاتھ لگایا، میں قرآن پڑھنے میں اتنا مگن تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ نبی پاک نے اشارہ کیا بس اے عبداللہ بس کر جا۔ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ کیا تجھے پتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سونے محبوب جی کل قیامت والے دن اللہ پاک کے سامنے ہر امت کا کے لیے گواہ پیش کیا جائے گا، آپ کو بھی بطور گواہ اپنی امت کے لیے پیش کیا جائے گا، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں
فرمائیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ ان کو کہ آئیے آپ کی اماں کو سجدہ کریں؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ یہ مریم کو سجدہ کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کانپنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اس کل قیامت والے دن میری امت کے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے مجھے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری امت کے جن کے خلاف مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ جب بھی مانگے گا جیسے مانگے گا